پتہ ہے مرشد کیا کرتا ہے؟ مرشد تمہارا سہارا نہیں بنتا، وہ تمہارے سہاروں کو الٹا چھین لیتا ہے۔ وہ تمہیں سہاروں سے آزاد کرتا ہے۔ وہ تمہیں خود پر منحصر نہیں کرے گا، تمہیں تم پر پھینک دے گا۔ وہ دوسرے کو فنا کر دیتا ہے، وہ دوسرا کہ جسے تم الزام دے پاتے ہو، وہ دوسرا کہ جسے تم ہر دم ڈھونڈتے رہتے ہو، وہ تمہیں اس دوسرے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تم سہارے ڈھونڈنے ہی مرشد کے پاس جاتے ہو، اپنی ذمہ داری اس پر ڈال دینا چاہتے ہو، مگر وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ تمہاری ذمہ داری واپس تم پر ڈال دیتا ہے۔ تم ڈوب رہے ہو تو وہ تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کیونکہ مرشد تو کہتا یہی ہے کہ ہر ہاتھ خطرناک ہے، ہر سہارا مہلک ہے، سب سہارے خطرناک ہوتے ہیں۔ تم جو بھٹکے ہو تو مشکلوں کی وجہ سے نہیں بھٹکے ہو، چیلنجز کی وجہ سے نہیں بھٹکے ہو، بلکہ چیلنجز اور مشکلوں کی وجہ سے تو تم آگے بڑھتے ہو۔ تم نے ارتقاء کی سیڑھیاں طے کی ہیں۔ تم اگر بھٹکے ہو تو سہاروں کی وجہ سے بھٹکے ہو۔ ہر ایجاد، ہر دریافت چیلنج تھی، مگر تم نے دریافتیں کی، ایجادیں کی، باہری دنیا کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا، مگر اب وہی ٹیکنالوجی، وہی ایجادیں سہولت کی شکل میں تمہارے پاس ہیں۔ اب وہ تمہارا سہارا ہے۔ خود ہی حساب لگا لو کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجادیں، یہ دریافتیں تمہاری زندگی کے تجربے کو کمزور کر رہی ہیں یا طاقت دے رہی ہیں۔ تمہارے سامنے چیلنج تھا سفر کا، تم نے گاڑیاں، جہاز بنائے، اب وہ گاڑیاں، وہ جہاز تمہارا سہارا بن گئے ہیں۔ تمہارے پاس چیلنج تھا اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، تم نے فون، موبائل، ٹی وی، سینما تخلیق کیے۔ جب یہ تخلیق ہو گئے تو اب خود فیصلہ کرو، یہ چیزیں تمہاری زندگی کے تجربے کو طاقت دے رہی ہیں یا کمزور کر رہی ہیں۔ تمہارے پاس سیکیورٹی کا جب چیلنج تھا تو تب تم اسلحہ بنا رہے تھے، اب جب اسلحہ بنا لیا تو سوچو زیادہ سیکیور ہو گئے ہو یا پہلے سے بھی زیادہ انسیکیور۔ چیلنجز تمہیں خود پر غور کرنے کا موقع دیتے ہیں اور سہارے تمہیں تم سے دور لے جاتے ہیں۔ سہارے مت مانگو، تم اکیلے ہو، تمہاری ہستی، تمہاری بینگ اکیلی ہے۔ جس دن تم اس حقیقت کو قبول کر گئے، اس سچ کو جس دن مان لیا، تم ہر سہارے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم ڈوبتے ہو، بھٹکتے ہو، پریشان ہوتے ہو تو سہارے مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، مگر یہ جانتے ہی نہیں ہو کہ لائف کا میکینزم کیا ہے۔ تم قطرے ہو اور دریا میں ہو، اور دریا کہتا ہے مجھے اپنی طغیانیوں سے کام ہے، تمہاری کشتی ڈوبے یا پار ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تم سمجھ ہی نہیں رہے کہ زندگی کا سمندر اپنی ہستی کا پورا احساس رکھتا ہے، وہ اپنی روانیوں میں رواں ہے۔ یہ زندگی، یہ پوری کائنات تمہارے جسم کے جیسی ہے، اور تمہارا جسم اپنی موج میں ہمیشہ مست ہوتا ہے۔ تمہارا ذہن افکار، پریشانیوں اور سٹریس میں ڈوبا ہوا بھی ہو تو اس جسم کے تقاضے مرتے کبھی نہیں ہیں۔ کوئی عزیز سے عزیز ہستی بھی مر جائے تو تمہارا جسم سانس لینا نہیں چھوڑتا، خوراک پانی لینا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے جسم کا کوئی اہم سے اہم عضو بھی بیکار ہو جائے تو جسم کے تقاضوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہستی ایسے ہی کام کرتی ہے، بینگ کا یہی ڈھنگ ہے۔ تم چاہے خود کو جو بھی مان کر بیٹھے ہو، تمہارے خیال میں تم پر جو بھی قیامت ٹوٹی پڑی ہو، زندگی کا سمندر اپنی روانیوں میں رواں ہے۔ تمہاری کشتی ڈوبے یا پار ہو، سمندر کو اس سے کیا لینا دینا؟ سمندر اپنی لہروں میں مست ہے۔ تم ڈوبو یا بچو یہ تم جانو۔ گرو تمہیں تمہارا پورے کا پورا مالک بنا دینا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ ملکیت بڑی مشکل ہے،
کیونکہ جب تم اپنے مالک بن جاتے ہو تو تم اتنے اکیلے ہو جاتے ہو کہ وہ بہانہ تک نہیں بچتا کہ جس کے سر سارا الزام تھوپ کر تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تم غور کرو نا، تمہارا مائنڈ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری کوئی بھی ناکامی ہو اس کی ذمہ داری کسی پر ڈال دی جائے۔ یہ انسان کی بہت بڑی چال ہے۔ تم جب بھی دکھی ہوتے ہو فوراً یہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہو کہ کون تمہیں دکھی کر رہا ہے۔ یہ خیال بھی کبھی نہیں آتا کہ یہ دکھ کہیں میرا اپنا تخلیق کردہ تو نہیں۔ بیوی نے کچھ کہا، شوہر نے کچھ کہا، گھر والوں نے کچھ کر دیا، سماج نے ساتھ نہیں دیا، حالات ایسے ہیں، تم فوراً کوئی نہ کوئی بہانہ کھوجتے ہو، کیونکہ اس حقیقت کو کبھی قبول ہی نہیں کر پاتے کہ تم اپنی وجہ سے دکھی ہو۔ اب اس نفسیات پر غور کرو، کیونکہ تم ایسا کہتے ہو، تم یہ مانتے ہو کہ دکھی میں ہونا نہیں چاہتا۔ جب تم دکھی ہونا نہیں چاہتے تو اپنی وجہ سے پھر دکھی کیوں ہوگے؟ اس لیے تم یہ کہتے ہو کہ کوئی اور دکھی کر رہا ہے، دوسرا دکھ دے رہا ہے، وہ دوسرا کہ جو اس پوری کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں۔ تم کہتے ہو کوئی اور ہے جو تمہاری زندگی میں دکھ کے کانٹے بو رہا ہے، میں نے تو پھول ہی مانگے تھے۔ اسی لیے تم یہ نتیجے نکالتے ہو، اگر تمہیں دکھ مل رہا ہے تو ذمہ دار کوئی اور ہونا چاہیے، لیکن تم یہ نہیں سوچتے کہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے لیے کانٹے بوئے۔ کس کے پاس ہے اتنی فرصت؟ کوئی بھی نہیں ہے، بس تم نے خود ہی دوسرا تخلیق کر لیا ہے، اور خود کے تخلیق کیے ہوئے اس دوسرے پر سارا الزام ڈال دیتے ہو تاکہ جسے تم سمجھتے ہو وہ الزام سے بچ جائے۔ تم غور سے دیکھو، سب کہتے ہیں کہ میں سکھ چاہتا ہوں، لیکن سب نے ہی دکھ کو شدت سے پکڑ رکھا ہے۔ یہ کیوں ہے تضاد؟ وہ انسان جو دکھ کو ایسے کس کر پکڑے ہوئے ہے، اس کے سکھ کو چاہنے کا آخر مطلب ہے کیا؟ اور پتہ ہے مزے کی بات کیا ہے؟ کہ جس کو تم سکھ کہتے ہو وہ دکھ ہی کا نام ہے۔ کبھی غور کرو نا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، عزت کا ملنا سکھ ہے، مگر جو آدمی عزت چاہتا ہے وہ حد تک کا کیا کرے گا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت کے چاہنے میں ہی حد تک کا دکھ چھپا ہے، کیونکہ جیسے ہی تم عزت مانگتے ہو حد تک کے امکانات خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ حد تک عزت کا ہی سایہ ہے، جسم چاہو گے تو سایہ کہاں جائے گا؟ عزت چاہو گے تو حد تک کہاں جائے گی؟ غور سے دیکھنا، جتنا تم زیادہ عزت چاہتے ہو دنیا اتنی ہی تمہاری حد تک کرنے پر تلی رہتی ہے۔ تم خود کو بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہو، دوسروں کی کوشش ایک ہے کہ وہ تمہیں چھوٹا کر کے دکھائیں، کیونکہ اس کے پیچھے میکینزم بڑا سادہ ہے۔ تم اگر بڑے ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے چھوٹے ہیں، اور چھوٹا کوئی بھی نہیں دکھنا چاہتا، کیونکہ وہ بھی وہی عزت، وہی بڑا پن چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ یاد رکھو، تم اگر چھوٹے ہوگے تو ہی یہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ساری زندگی یہ مقابلہ بازی کی فضا جاری رہتی ہے، ایک جنگ ہے جو مسلسل جاری ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے اور خود آگے نکل جانے کی جنگ جاری ہے۔ یہ ہے تمہاری دنیا۔ تم بھی عزت چاہتے ہو، دوسرے بھی عزت چاہتے ہیں، مگر ان کو بھی حد تک ملتی ہے اور تم کو بھی حد تک ملتی ہے۔ ذرا سوچو نا، دنیا میں 8 ارب سے زیادہ لوگ ہیں اور ایک آدمی اس 8 ارب لوگوں سے لڑ رہا ہے، 8 ارب لوگوں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ کون جیتے گا؟ 1 یا 8 ارب؟ ہر آدمی یہ ثابت کرنے پر تلا ہے کہ میں بڑا ہوں، اور 8 ارب آدمی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، وہ بڑے ہیں۔ کیسے تم جیتو گے؟ تمہاری جیت کا کوئی امکان ہی نہ بچا۔ تم پاگل ہو جاؤ گے اس مقابلے میں، اور ہو رہے ہو، اور پا کیا رہے ہو؟ حد تک چھوٹے ہونے کا دکھ۔ اور کہہ کیا رہے ہو کہ دوسرے مجھے چھوٹا کر رہے ہیں، دوسرے مجھے دکھ دے رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا گہرا خود میں اترو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر تم عزت نہ چاہتے تو کیا کوئی تمہیں بے عزت کر سکتا تھا؟ تم اگر شہرت نہ چاہتے
تو کیا کوئی تمہیں بدنام کر سکتا تھا؟ اور کرتا بھی رہتا تو کیا تمہیں چھو سکتا تھا؟ ایک چیل تھی چیل، اس نے ایک مرا ہوا چوہا اٹھا رکھا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا کہ 25-30 چیلیں اس کے پیچھے پڑی ہیں، اس سے چوہا چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ چیل پریشان ہو گئی کہ یہ ساری چیلیں کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں۔ اسی کشمکش میں اس کے منہ سے مرا چوہا گر گیا، اور جو ہی وہ چوہا گرا تو اس چیل کے پیچھے جو باقی چیلیں پڑی تھیں وہ اسے چھوڑ کر مرے چوہے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ چیل جا کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور غور کرنے لگی۔ غور کرنے پر اس پر یہ راز کھلا کہ ان چیلوں میں سے کوئی بھی میرے خلاف نہ تھی، کوئی بھی میری دشمن نہ تھی۔ میں نے چوہے کو پکڑا تھا اور یہ بھی چوہے کو پکڑنا چاہتی تھی۔ چوہے کے چھوٹتے ہی بات ختم ہو گئی، کوئی دشمن نہ رہا، کوئی مقابلہ نہ رہا۔ اس بات کو سمجھو کہ اگر سارے لوگ تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں تو جانو کہ کوئی مردہ چوہا تم نے پکڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہو اپنی سیاست کو، جو تمہارا سیاستدان سیاسی میدان میں بہت آگے نکل رہا ہوتا ہے، تخت کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، تو کیسے ساری دنیا اس کی ہر حرکت پر نظر گاڑے بیٹھی ہوتی ہے۔ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ آج اس شخص نے فلاں کہا، فلاں کیا۔ وہی سیاستدان زوال پذیر ہو جائے، کہیں گمنامی کی زندگی جینا شروع کر دے تو کسی کو غرض ہی نہیں رہتی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کسی اخبار، کسی ٹی وی پر اس کی خبر نہیں چل رہی ہوتی۔ کیا ہوا؟ مرا چوہا اس کے منہ سے گر گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے دشمن ہیں کیونکہ سارے اسی چوہے کو خود بھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ تم ان پر الزام نہ لگاؤ، کیونکہ جو بھول تم کر رہے ہو کم سے کم اتنا حق تو انہیں بھی دو۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے کہ چوہے کم ہیں، چیلیں زیادہ ہیں۔ مقابلہ تو ہوگا، لیکن اگر تم چوہے کو چھوڑ دو تو تم خود ہی اس مقابلے سے باہر ہو گئے۔ اب تم اس ریس میں دوڑ ہی نہیں رہے، اور چوہے کم ہوں گے ہی، کیونکہ اگر چوہے بھی چیلوں جتنے ہوں تو ان کو پانے میں مزہ ہی کہاں رہ جائے گا۔ سوچو نا، 8 ارب کے 8 ارب لوگوں کو نوبیل پرائز مل جائیں، صدارتی تمغہ حسن برائے کارکردگی مل جائے، تو نوبل پرائز یا پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی۔ تم لوگوں کی دنیا میں عزت کا مطلب ہی یہی ہے کہ کیا یونیک کامیابی ہے جو تم نے سمیٹی ہے، اور کامیابی کی نیچر جتنی یونیک ہو، کامیابی کا احساس اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر 22 کروڑ کے ملک میں ایک ہی آدمی کے پاس کوئی ایوارڈ ہو تو ہی اس کی اہمیت بنتی ہے۔ سب کو ہی وہی عزت، وہی اعزاز مل جائے تو اعزاز اور عزت کی ہی کوئی عزت نہ رہے گی۔ پھر تو شاید ایسا ہو کہ وہ آدمی ہی خود کو معزز سمجھے کہ جس کے پاس وہ اعزاز نہ ہو۔ اس پر کل بھی ہم بات کریں گے۔ دنیا کو غور سے دیکھو، ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ باہری حقیقت نہیں، تمہارا ہی پرسنل خواب ہے۔ سب ایک ہی دنیا میں نہیں ہیں، ہر ایک اپنی ہی دنیا آپ پیدا کر کے اسے جینے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور خواب سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے قطعاً بھی کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید گرو یہ سمجھانے میں مدد دے دے کہ دنیا خواب جیسی ہے، مگر اس خواب سے باہر آنے میں وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم اپنے خواب سے کیسے باہر آتے ہو؟ جب صبح جاگتے ہو تو رات جو خواب دیکھا تھا اس سے کیسے نکلتے ہو؟ صبح جاگنے کے بعد رات کا خواب یاد آتا ہے، اور پھر تمہارے دن پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ یوں بھول جاتے ہو جیسے کبھی وہ خواب کا واقعہ تم پر بیتا ہی نہیں تھا، جیسے تم اپنی مادی دنیا کے خواب کے ساتھ کرتے ہو کہ بس جاگ جاتے ہو اور خواب کی گرفت سے آزادی مل جاتی ہے۔ ویسے ہی تمہارا یہ بھی خواب ہے جس میں تم ایک عدد جسم، ایک عدد مائنڈ کے ساتھ ہو، ایک تشخص اوڑھا ہوا ہے،
یہ خواب ہے، یہ جاننے کے لیے کسی کو شراب میں ڈبو کر دیکھ لو۔ یہ دنیا خواب ہے، کسی ڈیپ سائیکیڈیلک ٹرپ میں دیکھ لو۔ یہ خواب ہے، اس شخص کو دیکھ لو کہ جس کی یادداشت کھو گئی ہے۔ اس خواب کے ساتھ زیادہ دیر تک اور بہت دور تک بہو گے تو حقیقت کھو جائے گی۔ اس کو اپنے مطابق بنانے یا اس کے مطابق بننے کے چکر میں پڑ گئے تو سمجھ لو تم خواب کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے ہو، سراب میں حقیقت کا کھرا کھوج رہے ہو۔ یہ جو دنیا کا عارضی پن ہے، یہ جو اس کا لمحاتی ہونا ہے، اس کو سمجھتے ہی، اس کو جانتے ہی تم ابدیت سے جڑ جاتے ہو، اس سے جڑ جاتے ہو جو مستقل ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صوفی پہنچا اور آتے ہی اس نے کہا، مجھے اس سرائے میں آج کی رات قیام کرنا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں آ کر وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا دیوانے ہو؟ اس شاندار محل کو سرائے کہہ رہے ہو؟ اس خوبصورت گھر کو ہوٹل کہہ رہے ہو؟ میری قیام گاہ کو رستے کی ایک سرا کہہ رہے ہو؟ صوفی نے حیرت سے دیکھا اور کہا، اچھا یہ قیام گاہ ہے، یہ تمہارا شاندار محل ہے؟ میں تو سمجھا تھا سرائے ہے، میں تو سمجھا تھا ہوٹل ہے۔ میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا، اس شاندار محل کی شاندار تخت نما کرسی پر کوئی اور ہی شخص بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا اور اب وہ کہاں ہے؟ بادشاہ بولا، وہ میرا باپ تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، اور کوئی 15-20 سال پہلے بھی میں یہاں آیا تھا، تب یہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا کرتا تھا۔ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا ہوا؟ بادشاہ بولا، وہ میرا دادا تھا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ صوفی بولا، پھر یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر بار میرے آنے پر جس کا مکین بدلا ہوا ہوتا ہے، اسے میں سمجھوں بھی تو اور کیا سمجھوں، اسے میں کہوں بھی تو اور کیا کہوں۔ بادشاہ کو زندگی کے اس کھیل کی بے ثباتی، اس رول کے لمحاتی ہونے کا احساس اسی پل میں جاگ گیا اور وہ اسی پل تخت چھوڑ کر نکل گیا۔ خواب کے ٹوٹتے ہی حقیقت سے جڑنے کا عمل یوں ہی پل میں ہوتا ہے۔ تمہاری نیند میں جب گہرے خواب میں کوئی انوکھی چیز، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ دیکھتے ہو اور جھٹ سے تمہاری آنکھ کھلتی ہے، ارد گرد دیکھتے ہو تمہارا اپنا کمرہ ہے، تو ایک ہی پل میں، ایک ہی لمحے میں تم خواب کی اس دنیا سے باہر ہو جاتے ہو۔ تم ان عارضی اینٹوں سے زندگی کا مستقل مکان بنانے کی خواہش کر رہے ہو۔ تکلیف تو ہوگی، اذیت میں تو رہو گے، دکھ تو سہو گے۔ ایک کوشش کہ جس نے ناکام ہونا ہی ہونا ہے، اس کو مسلسل کرتے رہو گے تو تکلیف نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ دکھ نہ پھوٹے گا تو اور کیا پھوٹے گا؟ تم نے سب تو کر کے دیکھ لیا ہے۔ کھلونوں سے شروع ہونے والی کہانی شاندار گھر تک جا پہنچی۔ شاندار، مستقل، کئی ہزار سال تک چلنے والے گھر بنا لیے، فیکٹریاں کھڑی کر لی ہیں، دولت، شہرت، طاقت، ہر ایک چیز کا پیچھا کر کے دیکھ لیا ہے، مگر مستقل سکھ سے تم اب بھی محروم ہو۔ مستقل سکھ کی چاہت میں تم نے ازلی ابدی دکھ پال لیا ہے۔ وجہ بس اتنی سی ہے کہ تم مستقل سکھ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر غیر مستقل لمحوں سے، ٹائم سے۔ ہاں، کبھی ایک پل کی بھی جھلک مل جائے، ایک پل بھی اگر تم اس حقیقت کو دیکھ لو تو پھر کبھی دکھ سے تمہارا تعلق نہیں بن پائے گا۔ دنیا کے لمحاتی ہونے کا احساس ایک پل بھی جاگ جائے
رستہ ہے، اس کو اگر ایک پل کے لیے بھی دیکھ لو تو تم اذیت سے باہر آ جاؤ گے۔ سوچو اندھیری رات میں ایک مسافر کھڑا ہو اور اندھیرا اتنا ہو کہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اسے پتا بھی نہ ہو کہ کوئی رستہ ہے یا نہیں، کہیں یہاں سے جایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور پھر اچانک بجلی چمکے اور ایک راستہ اسے پل بھر کے لیے نظر آ جائے۔ یہ جاننا کافی ہے، چاہے اس کے بعد روشنی ختم ہو جائے، چاہے اس کے بعد اندھیرا ویسے ہی گھیر لے، مگر یہ یقین اب ایسے شخص سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ راستہ ہے۔ عارضی نے مستقل کی جھلک دیکھ لی ہے، اب اس کی زندگی کبھی ویسی نہ ہوگی جیسی بجلی کی چمک سے پہلے تھی۔ تصوف بس اسی کا نام ہے، تصوف بس ٹائم، وقت کے اسی سراب کو جان لینے کا نام ہے کہ جو لمحات کے سلسلوں میں جڑا ہے۔ تم میں کچھ ہے جو اس ٹائم کے سراب سے باہر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اتنے لوگوں کو مرتے دیکھتے ہو، روز ادھر ادھر موتیں دیکھتے ہو، مگر کبھی تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی مر جاؤں گا، کیونکہ یہ خیال اگر یقین کو چھو کر آ جاتا تو تم کچھ بھی نہ کر سکتے۔ مگر کتنے ہی اہم لوگ مر جاتے ہیں، کتنے قریبی عزیز مر جاتے ہیں کہ جن کے بنا جینے کا تم تصور تک نہیں کر پاتے تھے، مگر تم جاری رہتے ہو، تمہاری زندگی جاری رہتی ہے۔ تصوف کا یہی بنیادی نقطہ ہے کہ تم میں کچھ ہے جو ٹائم سے باہر ہے، اسی کچھ کو پانے کی کوشش کا نام ہے حقیقت کو پانے کی کوشش۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ چراغ بن کر زندگی کو روشنی دینے والے لوگ وہی رہے جنہوں نے اپنی میں مٹا دی، جو انا کی قید سے نکل آئے، جنہوں نے خود کو مٹا دیا۔ یہی لوگ انسانوں کے لیے وہ روشنی بنے کہ جس سے بھولے بھٹکے ہوں کو راہ ملی، جو میں بچانے کے چکر میں پڑ گیا، جس نے ایگو کو پالنا ہی زندگی سمجھ لیا، جو میں بچانے کی کوشش میں پڑ گیا، وہ آخر میں خود بھی بھٹکا اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی بھٹکے، اور جس نے خود کو مٹا دیا، نہ صرف وہ خود پہنچا بلکہ دوسروں کو پہنچانے کا ذریعہ بھی بن گیا۔ جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہو اور جانتا بھی ہو اور اس اندھیرے سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے خود کو مٹا دینے والے یہ صوفی سنت راستہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، یہ لوگ راستہ انہی کے لیے ہی بن پائیں گے کہ جو خود اس راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تم اس راہ پر چلنا چاہتے ہو، اس روشنی سے جڑنا چاہتے ہو، تو فیصلہ تمہیں ہی کرنا ہوتا ہے۔ مگر انسان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ اتنی صدیوں سے اندھیرے کے ساتھ رہتا آ رہا ہے کہ روشنی میں راہیں چلنے کی کوئی یاد بھی اس میں باقی نہیں بچی۔ ظلمت سے رشتہ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ سارے رشتے اندھیرے سے ہیں۔ اندھیرا رواج بن گیا ہے، ٹریڈیشن بن گیا ہے، ٹینڈنسی بن گیا ہے، جینے کا ڈھنگ بن گیا ہے، ہونے کا طریقہ ہو گیا ہے۔ اندھیرا فوراً ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے۔ روشنی کی یاد ہی مٹ چکی ہو تو اندھیرے سے ایسا تعلق بن جانا بڑا فطری ہے۔ اندھیرے میں اتنے عرصے انسان رہا ہے کہ روشنی اس کی آنکھوں کو بے چین کر دیتی ہے، اور روشنی کسی وجہ سے نظر بھی آ جائے تو اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ان نون کا ڈر، وہ جو تم نے جیا نہیں اس کا ڈر۔ تم غصہ کرتے رہے ہو، غصہ دیکھتے آئے ہو۔ محبت روشنی ہے، غصہ تاریکی ہے۔ کبھی یہ دھیان بھی آ جائے کہ غصہ چھوڑ دیتے ہیں، محبت زیادہ بہتر ڈھنگ ہے جینے کا۔
تو تمہارا اندر کانپ جاتا ہے۔ لوگوں سے، دنیا سے، خود سے، اپنے آپ سے تعلق تو بنایا ہوا ہے نفرت کا، غصے کا۔ اب کیسے ساری تاریخ کو چھوڑ دوں اور نامعلوم زمینوں کی طرف نکل پڑوں؟ محبت کی روشنی میں کیسے چلوں کہ ہمیشہ ظلمتوں میں بھٹکا ہوں؟ لوگوں سے اور دنیا سے اور خود سے رشتے کا کیا ہوگا؟ اپنی سٹوری کے مٹنے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ نیا کیا ہوگا اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انجان زمینوں پر اب سفر کرنا پڑے گا۔ وہ رستہ جس پر کبھی تم چلے نہیں، اس پر چلنے کا ڈر تو پھر پیدا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ، انسانی انا، اس کی مجبوری ہے کہ وہ کھدی ہوئی لکیروں پر چلتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا کہ انا کولہو کے بیل کی طرح چلتی ہے۔ کولہو کے بیل کو دیکھتے ہو، اس کی آنکھوں کے گرد ایک ایسا پٹا کھینچ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کولہو کے گرد کھچے رستے پر چلتے رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے باقی زمین نظر ہی نہیں آتی۔ انا اسی طرح کھچی ہوئی لکیر پر چلتی رہتی ہے۔ اسے انجان کا ڈر ہمیشہ ستاتا رہتا ہے۔ وہ روشنی کا ہونا مان بھی لے تو پھر بھی صدیوں کے اندھیرے رستوں کی یاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سوچو تم کتنی بار کسی کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یہ طے کرتے ہوگے کہ لالچ کی راہ نہیں چلنی، نفرت، غصے اور حسد کی تنگی نہیں سہنی، مگر پھر جب دنیا میں نکلتے ہو تو انجان کا ڈر واپس تمہیں اسی رستے پر لے آتا ہے۔ یاد رکھنا، اندھیروں میں چلنے سے بھی چلنے کا احساس ضرور ہوتا ہے، مگر پہنچنا کبھی نہیں ہوتا۔ کولہو کا بیل بھی چلتا بہت ہے، دن دن بھر چلتا ہے، مگر پہنچتا کہیں نہیں ہے، پہنچنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دائروں کی گردش ہو تو منزلیں کبھی نہیں ہوتی۔ انا کولہو کا وہی بیل ہے، چلتی بھی ہے، تھکتی بھی ہے، مگر پہنچتی کہیں نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھو اپنے ان سارے تھاٹس کو، ان ایموشنز کو جن میں سے تم آج دن بھر گزرے ہو، اپنے کاموں کو جو تم نے دن بھر کیے ہیں، آلموسٹ وہی تھاٹ، وہی ایموشنز، وہی کام تم دہراتے رہتے ہو جو کل بھی کیے تھے، پرسوں بھی کیے تھے۔ نئے پن کا تمہارا سارا احساس مر گیا ہے۔ دائروں میں گردش سے کہیں بھی پہنچنا نہیں ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے فلسفی تمہیں کہتے آئے ہیں کہ زندگی ایک سائیکل ہے، پہیا بہت بھی گھومے تب بھی وہ کہیں پہنچتا نہیں ہے۔ انائی زندگی ایسی ہی دائروی گردش ہے۔ دائرے میں کبھی کوئی مقام اوپر ہوتا ہے، کبھی کوئی اور مقام، مگر انہی مقامات کے گرد تمہاری زندگی لپٹی رہتی ہے۔ کبھی لالچ اوپر، غصہ نیچے، کبھی غصہ اوپر، لالچ نیچے، کبھی مقابلہ اوپر، کبھی حسد اوپر۔ انا انہی چند جبلتی ضرورتوں کے گرد تمہیں گھمائے رکھتی ہے۔ کبھی زندگی کے پہیے کا ایک مقام اوپر، کبھی وہ نیچے اور کوئی اور مقام اوپر۔ انا کولہو کے بیل کی طرح انہی مقامات کے گرد تمہیں گھماتی رہتی ہے، لیکن تم وہیں ہی رہتے ہو جہاں تم تھے۔ تمہیں زندگی کو سفر کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہوا ہے۔ دائروں میں گھومنے کو سفر نہیں کہا جا سکتا۔ تمہاری زندگی مقدس سفر تو کجا، خالی سفر تک نہیں ہے۔ انا کی زندگی اس کھڑے جوہر کی طرح ہے جو کسی دریا، کسی سمندر کی طرف سفر نہیں کر رہا، اس لیے اس میں سڑان مچ گئی ہے، بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں۔ سوچو، یہ جوہر، یہ کھڑے پانی کا تالاب جو اتنا ہی پانی ہے جتنا سمندروں کا آزاد پانی، یہ کیوں سمندروں کی طرف سفر کرنے سے ڈرتا ہے؟ کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ سمندروں، دریاؤں سے ٹکرایا تو یہ مٹ جائے گا، یہ بچے گا نہیں۔ اور انا کی نظر سے دیکھو تو یہ ڈر سچ بھی ہے، کیونکہ سمندر سے ٹکرایا تو اسے مٹنا ہوگا۔
انا کے نام سے تم نے جو ٹھہرے پانی کا جوہر تراشا ہوا ہے، اس کو یہی تو ڈر ہے کہ ہستی کے سمندر میں ایک ہوا تو میں مٹ جاؤں گا۔ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہی تو ڈر ہوتا ہے کہ جوہر کے طور پر تمہاری شناخت خطرے میں پڑ جائے گی۔ صوفی کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، جس کا جسم مٹا نہیں، دماغ مٹا نہیں، مگر اس بات کو وہ سمجھ گیا کہ یہ سٹوری ہے اور ہر سٹوری کا کبھی نہ کبھی دی اینڈ ہوتا ہے۔ کھڑا جوہر سمندر کی وسعت سے ڈرتا ہے، بالکل ویسے ہی تمہاری انا زندگی کی وسعتوں میں کچھ نامختتم رستوں پر چلنے سے کتراتی ہے۔ تم جوہر کی طرح سڑ جانے، گل جانے کو، بدبودار ہو جانے کو چن لیتے ہو، مگر چل کر سمندر کی وسعت میں کھو جانے کے انجان رستے پر گھومنے سے ڈرے بیٹھے ہو۔ کاش وہ جوہر جان پاتا کہ سمندر میں اس کا کھو جانا کتنا عظیم واقعہ ہے۔ اس کا جوہر ہونا کھو جاتے ہی وہ خود سمندر ہو جاتا ہے، جیسے جوہر نہیں جانتا کہ اس کا مٹنا سمندر ہو جانا ہے۔ انا بھی یہ حقیقت نہیں جانتی کہ اس کا کھو جانا خود ہستی ہو جانا ہے۔ انا کا مٹنا کسی اور طرح کا ہونا ہے، مگر انا کی محدودیت اس وسعت کو پکڑنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ انا کنویں کا مینڈک ہے، اسے کسی بھی طرح سے کسی ایسے سمندر کے بارے میں سمجھایا نہیں جا سکتا جو اپنی وسعت میں لامحدود ہو۔ انا آواز کی محدود دنیا، مادے اور تھاٹ کے محدود پنجرے سے باہر جانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے پاس وہ پر ہی نہیں جو ہستی کے آسمان میں اڑ سکے۔ انسان کو دیکھو اور غور سے دیکھو، یہ ہر دم خواہش سے بھرا ہے، کیونکہ یہ خواہش ہی ہے کہ جس سے انا اپنا سارا ڈھانچہ، سٹرکچر کھڑا کرتی ہے۔ اس کی زندہ رہنے کی خواہش تک غیر زندہ ہے۔ اس انسان کو غور سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ یہ جینے کی خواہش میں گل سڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ وہ بوسیدہ ہو رہا ہے، زوال کی طرف بڑھ رہا ہے، مٹ رہا ہے، گل سڑ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، اور وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ موت کا شکرہ آئے گا اور اسے اچک لے گا۔ موت جیسی کھلی حقیقت سامنے کھڑی ہونے کے باوجود بھی یہ اس طرف جانے پر تیار نظر نہیں آتا کہ جس طرف موت حرام ہے۔ خاص طور پر جو آج کا انسان ہے، اس کا المیہ تو اور بھی گہرا ہے۔ اسے اس زندگی میں بھی مطلب نظر نہیں آ رہا، یہ اس زندگی سے بھی اکتایا ہوا ہے۔ ایک عجیب سی لایعنیت، میننگ لیسنس ہے جس نے اسے گھیرا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ جیے جا رہا ہے، گھسٹ رہا ہے، صرف دکھ پا رہا ہے، مگر ماورا جانے سے ڈرا بیٹھا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی کو، ایک مسلسل دکھ کی کہانی کے سوا اور ہے کیا تمہاری یہ زندگی؟ اپنی گریس، اپنی عزت، اپنی توقیر، اپنا وقار، اپنی خوشی، سب کچھ تم اس پر قربان کر رہے ہو، اس انا پر کہ جو جلد ہی مٹنے والی ہے۔ انائی زندگی کا دکھ تو دیکھو کہ تم خواہش کرتے ہو اس لیے کہ خواہش پوری ہو تو سکھ ملے، مگر ہر خواہش پوری ہوتے ہی دکھ میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی پھولوں کا گلدستہ ہو جو بازار سے پکڑ لائے ہو اور وہ دوسرے دن ہی مرجھانا شروع ہو گیا۔ اٹھا کے دیکھو اپنی ہر پوری ہو جانے والی خواہش کو، تمہیں اس سے دکھ کے سوا کچھ پھوٹتا نظر نہیں آئے گا۔ یہی خواہش وہ غذا ہے جو انا کو درکار ہوتی ہے، مگر تم بے خواہش ہونے سے ڈرتے ہو۔ ڈیزائر لیسنس کہ جہاں تمہارے تار اس ابدیت سے ملتے ہیں جہاں موت حرام ہے، اس سے ملنے سے ڈرتے ہو۔ جسے تم زندگی کہتے ہو اس کو غور سے دیکھنا، یہ موت نظر آئے گی، اور جسے صوفی موت کہتا ہے، خواہش سے آزادی کہتا ہے، انا اور میں کا خاتمہ کہتا ہے،
اس کو دیکھنا، وہ تمہیں زندگی نظر آئے گی۔ ایک صوفی نے کہا، میں جسے زندگی سمجھتا رہا، جسے روشنی سمجھتا رہا اور جس کے پیچھے بھاگتا رہا، اسے پا کر راز کھلا کہ وہ زندگی نہیں موت تھی، وہ روشنی نہیں اندھیرا تھا۔ جسے دن سمجھ کر پانے کی کوشش کرتا رہا، وہ رات نکلی۔ جسے اکسیر سمجھ کر ڈھونڈتا رہا، وہ زہر بنا۔ جب تم اس پوائنٹ پر پہنچتے ہو، زندگی کی اس سمجھ پر، فہم پر پہنچتے ہو، تب یہ راز کھلتا ہے کہ زندگی کو تم نے سمجھا ہی غلط تھا، الٹا سمجھا تھا۔ زندگی یہ غلیظ بدبودار جوہر نہیں، بلکہ بے انت خلاؤں کے درمیان معجزن سمندر ہے۔ تم جی رہے ہو ایسے جیسے کوئی شخص سر کے بل کھڑا ہو کر دنیا کو الٹا دیکھ رہا ہو۔ صوفی وہ شخص ہے جو پیر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کو وہ دیکھتا ہے جیسی وہ ہے، پھر اسے دنیا کی ساری دوڑیں، سارے مقابلے بے وقوفانہ لگتے ہیں، کھیل کود لگتے ہیں، بچکانا لگتے ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی اور ایک بے وقوف آدمی نے ساحلی علاقے میں اپنا گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سیانے نے ریتلی زمین کی اچھی طرح کھدائی کی اور اس وقت تک کھدائی کی کہ جب تک نیچے سے ٹھوس زمین اور چٹانیں نہ نکل آئیں۔ اس سخت زمین اور چٹان پر اس نے اپنے مکان کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے اوپر اپنا مکان اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں جو بے وقوف آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اس حصے پر کیا اتنا کھپنا، کیا اتنا زور دینا کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے ریت پر ہی اپنے مکان کی بنیادیں رکھ دی اور اوپر شاندار محل کھڑا کر دیا۔ دونوں مکان تعمیر ہو گئے۔ بے وقوف کا مکان بظاہر بہت خوبصورت تھا اور سیانے کا بظاہر سادہ، مگر اگلے سال جب طوفانی ہواؤں کا دور آیا، بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو سیانے کا سادہ مکان اس میں بچ گیا اور بے وقوف کا شاندار محل گر گیا۔ میری نظر میں یہ سادہ سا فارمولہ ہے زندگی کے معیار کو پرکھنے والا۔ وجود کے اس صحرا میں ہر انسان میں میں نام کا ایک مکان اگتا ہے۔ کون ہے جو وجود کی اس ریت میں گہری کھدائی کرتا ہے، اپنے آپ میں گہرا اترتا ہے، اپنی بنیادیں ٹھوس چٹانوں پر رکھتا ہے، اور کون ہے جو وجود کے اس صحرا میں گہرا نہیں اتر پاتا، زندگی نام کے اپنے تجربے کا درست طور پر تجزیہ نہیں کر پاتا۔ یہی بنیاد وہ فرق ہے کہ کل جب زندگی کے صحرا میں دکھ کے چکھڑ چلیں گے تو تم بطور زندگی کا تجربہ کھڑے رہو گے یا گر جاؤ گے۔ زندگی کے سمندر میں مسائل کے سونامی اٹھیں گے تو تم تیر پاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے۔ یہ بنیاد ہے جو طے کرتی ہے کہ کل جب کوئی ایسی ہوا چلی کہ جس میں تمہارا بزنس ڈوب گیا تو تم سروائیو کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے۔ اپنے وجود کی کتنی گہرائی میں کھود کی ہے، یہ واحد ایکس فیکٹر ہے کہ جو طے کرتا ہے جب دکھ کے جکھڑ چلیں گے، ڈپریشن کا طوفان آئے گا، مسائل کی آندھیاں چلیں گی، انزائٹی کے بگولے اٹھیں گے، تو میں نام کا جو مکان تم نے بنایا ہے وہ بچ رہے گا کہ نہیں بچ رہے گا۔ غور سے دیکھتے نہیں ہو تم اپنی حالت کو۔ کوئی ایک شخص تمہیں چھوڑ جائے تو تمہاری زندگی کی بنیادیں لرز جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے جب میں نام کا یہ مکان کھڑا کیا تھا تو اس حصے کی طرف تم نے توجہ ہی نہیں دی تھی جس کا تعلق تم سے تھا۔ مکانوں کی بنیادوں کا تعلق آپ کے مکان کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔ بنیادیں دوسروں کے لیے بھلا تھوڑی ہوتی ہیں،
مگر تم نے جب مکان بنایا تھا تو خود کو نہیں دوسروں کو سوچا تھا۔ تمہارے میں کے مکان میں تم سے زیادہ حصہ دوسرے کا تھا۔ تم نے یہی تو بنیاد بنائی تھی کہ لوگ جب تمہارے مکان کو دیکھیں تو کہیں کیا خوبصورت مکان ہے۔ تم نے دوسرے کو دکھانے کے لیے وہ مکان بنایا تھا، اپنے رہنے کے لیے تھوڑی بنایا تھا۔ اب دوسرے اگر چھوڑیں گے تو پھر تمہارا پریشان ہونا ناگزیر ہے۔ تم نے جب میں نام کا یہ مکان بنایا تھا تو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ مکان بس رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے۔ دوسرے مجھے کیسے طے کریں اس کا فیصلہ کرنے والا بھی یہ مکان ہوگا۔ معاشرے میں میرا اسٹیٹس کیا ہے اس کو بھی یہ مکان طے کرے گا۔ میں نام کا یہ گھر جسے تم شخصیت کہتے ہو، جسے تم انا کہتے ہو، ایگو کہتے ہو، اس کو غور سے دیکھنا، یہ سب کچھ دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ اس کو ویلیڈیشن، اس کو توثیق اور تصدیق دوسرے سے طے کرنا ہوتی ہے۔ یہ لباس پہن کے اس محفل میں گیا تو کیا ہوگا؟ اس محفل میں ایسے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس بندے سے اس طرح بیہیو کرنا ہے۔ اس تمہارے میں کا سارا انحصار دوسرے پر ہے۔ اس کی مضبوطی کا، اس کی کمزوری کا، اس کا ٹوٹنا، اس کا سمٹنا سب دوسرے پر منحصر ہے۔ ریت میں بنیاد کے بنا کھڑا یہ مکان ہر وقت موسم کے رحم و کرم پر ہوگا ہی ہوگا۔ ہواؤں کی نیچر پر اس کا ٹکنا، اس کا گرنا طے ہوگا۔ بارشوں کی شدت اور کم شدت اس کے ہونے نہ ہونے کو طے کرے گی۔ دیکھتے نہیں ہو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ کے گزر جاتا ہے تو ایگو لڑکھڑا اٹھتی ہے۔ دکان کا نفع نقصان تمہاری بنیادیں ہلانے لگتا ہے۔ الیکشن میں جیت ہار تمہاری زندگی کا ہست و نابود طے کرنے لگتی ہے۔ مکان اپنی بنیاد میں پیوست ہے تو کس ہوا سے ڈرے گا؟ کس طوفان سے اسے لڑکھڑانا چاہیے؟ کون سی بارشیں ہوں گی جو اسے سہما دیں گی؟ اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ الٹا اس مکان پر تو مثبت اثر پڑتا ہے۔ ہوائیں اس کو اور تر و تازہ کر دیتی ہیں، بارشیں اسے اور دھو کر صاف کر جاتی ہیں، آندھیاں اس کی چھت پر موجود جھاڑ جھنکار کو اڑا کے دور لے جاتی ہیں۔ میں نام کا یہ وہ مکان ہے کہ جو اپنے آپ میں پیوست ہے۔ یہاں خود کی گہرائی میں اتر کر ہستی کی مضبوط چٹان سے خود کو جوڑا گیا ہے۔ جس نے خود پر غور کیا، جس نے خود کو جانا، جو خود میں گہرا اترا، اس کا طوفان کچھ نہیں بگاڑتا۔ ارد گرد مسائل کی آندھی اٹھتی ہے تو جیسے بچے ہواؤں میں سیکیورٹی اور جھوٹے معزز ہونے کے احساس کے بغیر بھاگتے دوڑتے باہر نکل آتے ہیں، خود میں پیوست شخص بھی ایسے مسائل کی آندھی کو انجوائے کرتا ہے۔ جیسے بارش میں بچے اس کے نتیجوں سے بے پرواہ سڑکوں گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، ہستی کی زمین میں ٹھوس بنیادیں رکھنے والا انسان بھی ایسے ہی مصائب اور مشکلوں کی بارش میں بھیگتا ہے اور کوئی چیز اسے مٹنے کا ڈر نہیں دیتی۔ یاد رکھنا وہ شاندار محل جو ہستی کی زمین میں گہری بنیادیں نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے وہ جب تازہ تازہ بن کر تیار کھڑا ہو تو تمہاری آنکھوں کو چندھیا دے، اس کا طرز تعمیر تمہیں دیوانہ کر دے، وہ تمہیں انجینئرنگ کا شاہکار لگے، اس کی شان و شوکت، اس کا گرینڈر تمہیں مضبوط ہونے کا دھوکہ دے دے، مگر وہ مکان اپنے رہنے والوں کو کبھی احساس تحفظ، سینس آف سیکیورٹی نہیں دے پاتا۔ یہی تو اس مکان کا مقصد تھا، وہ مقصد وہ پورا کر رہا ہے۔ وہ مکان بنایا گیا تھا کہ دوسرے دیکھیں اور دنگ رہ جائیں، دوسرے دیکھیں اور اس سے متاثر ہو جائیں، جل جائیں، دوسرے دیکھیں اور حسد میں ڈوب جائیں۔ یہ کام وہ کر رہا ہے، یہ کام وہ کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے شاندار بنگلے یہ شان دکھاتے نظر آ سکتے ہیں، مضبوط ہونے کا دھوکہ تخلیق کر سکتے ہیں، مگر یہ قطعاً بھی لازم نہیں
کہ اس کے مکین بھی اسی عظمت، اسی سیکیورٹی، اسی شان و شوکت، اسی مضبوط ہونے کا احساس ایکسپیرینس کر رہے ہوں۔ کون جانے کتنے شاندار محلوں میں، بنگلوں میں کیسے زندگی سسک سسک کر جی جا رہی ہے۔ کتنے شاندار بنگلوں میں لوگوں کی زندگی قابل رحم بیت رہی ہو۔ مکان کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بس ایک ہی کہ اصولی طور پر اس کے مکین وہاں زندگی کے حسن کے ساتھ محو آرام ہوں، احساس تحفظ میں بھیگے ہوئے ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے ایسے شاندار مکان سے کہ جس میں اس کے مکین گھٹ کر جینے پر مجبور کر دیے جائیں۔ مکان گرینجر اور شان و شوکت سے طے نہیں ہوتے، مکان گریس سے طے ہوتے ہیں، وقار سے طے ہوتے ہیں۔ سوچو کسی اکیلی وادی میں کھڑی کسی فقیر کی جھونپڑی کی گریس کہ جس میں رہنے والا فقیر زندگی کے معجزے میں بھیگا ہوا محو رقص ہے۔ کیا یہ جھونپڑی تاج محل سے زیادہ خوبصورت نہیں کہ جس میں مردہ ممتاز محل کا بے جان ڈھانچہ پڑا ہے؟ مکان کی اہمیت تو بس ایک ہی ہونی چاہیے نا، کہ اس میں جو زندگی ہے وہ خوشی کے مارے محو رقص ہے یا غم کی بارش میں بھیگی ہوئی زندہ لاش۔ تمہارے وجود کے مکان میں زندگی نام کا جو تجربہ ہو رہا ہے وہ ہے بنیادی چیز، وہ ہے اہم ترین چیز۔ خوبصورت مکان بنانے پر توجہ مت دینا، اس میں جس نے رہنا ہے اس پر زیادہ توجہ دینا۔ یہ ہے اس کہانی کا مطلب کہ جب مکان بنانا تو اپنی اس چٹان تک، ہستی کی ٹھوس زمین تک، خود اپنے اندر تک اتنا گہرا ضرور اترنا کہ جہاں زندگی کے تجربے کا حسن تم سے ٹکرا سکے۔ ہاں، خود میں گہرے اتر گئے، بنیاد کے لیے ہستی کی چٹان ڈھونڈ لی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوپر جھونپڑی لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یا شاندار محل۔ شاندار محل مسئلہ نہیں ہے، نہ جھونپڑی کوئی اعزاز یا حد تک ہے۔ اس کی بنیادوں کی مضبوطی، وجود میں اس کا پیوست ہونا بنیاد ہے۔ تمہاری زندگی میں کیا واقعات ہو رہے ہیں، یقین مانو ان کی ایک ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ وہ واقعات تمہیں چھو ہی نہیں سکیں گے اگر تم ہستی کی زمین میں گڑے ہو۔ ہاں، ٹھوس بنیادوں کی بجائے ریت پر اگر کوئی محل کھڑا کرے گا، اگر تم جی رہے ہو تو ہر وقت آندھیاں ڈرائیں گی، بارشیں لرزائیں گی، طوفان مٹانے کا ڈر دیں گے۔ یہ ہے انا کا مکان، دوسروں کو خوبصورت اور مضبوط ہونے کا یقین دلاتے رہنا۔ یہ ہے انا کا کام، جو کہنا وہ کچھ کہنے کے لیے نہ ہو بلکہ کچھ چھپانے کے لیے ہو۔ یہ ہے انا کا طریقہ واردات، جو کرنا وہ تمہارا اظہار نہ ہو، دوسروں کو بس کچھ یقین دلوانے کی کوشش ہو۔ یہ ہے انا کا ڈھونگ۔ ہر وہ زندگی ریت میں بنے کھڑے مکان جیسی ہے جو دوسروں پر منحصر ہے، جسے ویلیڈیشن دوسرے سے چاہیے، جسے اپنے ہونے کا احساس دوسرا دے۔ ایسی ہر زندگی بلڈ کی گئی ہے اس بنیاد پر کہ دوسروں کو کچھ ثابت کر کے دکھاؤ، جو کھڑی ہے اس بنیاد پر کہ دوسرے مجھے دیکھیں اور کامیاب سمجھیں۔ اور ہر وہ زندگی ہستی کی چٹان پر استوار ہے جو ہر وقت بس ایک ہی سوال اپنے سامنے رکھے ہے کہ لوگ جو کہیں، زمانہ جو سمجھے، جو مجھ پر بیت رہا ہے، اس سے جو میں معنی نکال رہا ہوں، وہ خوشگوار ہیں یا ناگوار۔ پیش منظر جیسا بھی ہو، بیک گراؤنڈ صاف ہونا چاہیے۔ جھیل کی سطح پر جتنا بھی کوڑا کرکٹ پڑا ہو، جھیل کی تہ اس سے متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ بے وقوف اور سیانے میں بس یہی فرق ہے جو ریت پر مکان کی بنیاد رکھنے والے اور چٹان پر بنیاد رکھنے والے میں ہوتا ہے۔